الحمد لله الذي جعل ولاية الإنذار للفقهاء بعد الأنبياء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد اور گنتی مقرر فرمائی ہے، وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو گنتی متعین تھی، حضور کی آمد پر وہ گنتی پوری ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے اس تعداد اور گنتی میں اضافہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے گنتی کا پورا ہو جانا، اسے دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سر پر فقط تاج نبوت نہیں بلکہ تاج ختم نبوت رکھ کر آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اسلام کے ان ضروری عقائد میں سے ایک ہے جن کے بارے میں امت کبھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم قبر میں، عالم آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے اقوال اور اپنی عملی زندگی سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ہمارے فقہا جو کسی بھی شخص کے بارے میں
کفر کا فیصلہ کرنے میں انتہا درجے کے محتاط ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں تک لکھا اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس شخص کے ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص یہ ذہن لے کر اس سے دلیل کا مطالبہ کرے اگر یہ دلیل دے گا تو اسے مان لوں گا، مدعی نبوت تو جو ہے سو ہے، یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 200 سے زیادہ فرامین میں بیان کیا، جن سے بطور عبارت النص، بطور اشارت النص اور بطور دلالت النص کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ میں ان قرآنی آیات میں سے آیت کریمہ کا ایک حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اپنے اکابر کی علوم کی روشنی میں، اپنے مربی، اپنے محسن اور اپنے شیخ کی تعلیمات کی روشنی میں صرف 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اگلی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 26ویں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، ان میں ایک میرے پیغمبر کا نام ہے، ایک میرے پیغمبر کا کام ہے۔ محمد حضور کا اسم گرامی ہے اور رسول ہونا پیغمبر کا کام، مشن اور کاز ہے۔ اگر بات حضور کے مبارک نام کی جائے، آپ کا نام محمد دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ اگر بات حضور کے وصف رسالت کی جائے، آپ کا رسول اللہ ہونا دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ نام محمد عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ اپنی کتاب ترجمان السنہ کی پہلی جلد میں حافظ ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، حضور کا نام محمد اور احمد دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ کیسے؟ فرماتے ہیں آپ پوری شریعت کا جائزہ لیں، شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے جب کوئی کام اپنی انتہا اور اختتام کو پہنچ جائے، کوئی کام کامل اور مکمل ہو جائے، آخر میں ہمیشہ اللہ کی حمد اور تعریف کی جاتی ہے۔ آپ رات کو سوئے، آنکھ کھلی تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد کا معنی یہ ہے ہماری نیند پوری، ہمارا نیند والا عمل مکمل اور ختم ہو چکا۔ آپ نے کھانا کھایا، کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اس کا معنی یہ ہمارا کھانے والا عمل مکمل، ہمارا کھانے والا فعل ختم۔ آپ سفر پہ گئے تو سفر سے واپس آئے، جو دعائیں پڑھی ان میں ایک جملہ لربنا حامدون۔ اس لربنا حامدون کا معنی ہمارا سفر مکمل، ہمارا سفر پورا، ہمارا سفر ختم۔ خطیب نے گفتگو کی، کہا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین کا معنی میری تقریر پوری، میری گفتگو مکمل اور ختم۔ آپ شریعت کا جائزہ لیتے جائیں، چلتے 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 جب اہل ایمان دنیا سے گزر کر قبر میں، قبر سے اٹھ کر حشر میں، حشر سے چلتے چلتے جنت میں پہنچیں گے، اللہ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس حمد کا معنی یہ ہماری مشکلات ختم،
ہماری تکلیفیں ختم، ہماری مصیبتیں اور بیماریاں ختم۔ بیدار ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک کسی بھی جگہ پر حمد اس وقت کی جاتی ہے جب فعل مکمل ہو جائے، کام اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ مولانا میرٹھی فرماتے ہیں، آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک کسی نبی کے نام میں آپ کو حمد کا مادہ نظر نہیں آئے گا۔ ہا میم دال یہ 3 حرف کسی نبی کے نام میں نظر نہیں آئیں گے۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ کے رسول کو 2 نام مشہور دیے گئے، ان میں ایک نام محمد، دوسرا نام احمد۔ اگر محمد کو دیکھو گے اس میں بھی حمد نظر آئے گی، احمد کو دیکھو گے تو اس میں بھی حمد نظر آئے گی۔ پہلے انبیاء کے ناموں میں حمد کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ان کی نبوت کے بعد نبوت، آپ کے ناموں میں حمد کا ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد قیامت۔ پہلے انبیاء کے ناموں میں حمد کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ انہیں انبیاء کہا گیا۔ آپ کے ناموں میں حمد کا ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا اعزاز ملا۔ پہلے انبیاء کے ناموں میں مادہ حمد نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ان کے سر پر فقط تاج نبوت۔ آمینہ کے لال کے ناموں میں مادہ حمد کا ہونا یہ دلیل ہے کہ حضور کے مبارک سر پر فقط تاج نبوت نہیں بلکہ تاج ختم نبوت ہے۔ جیسے حمد ہمیشہ آخر میں، ایسے محمد اور احمد بھی انبیاء میں سے آخر میں۔ اس کا معنی یہ، نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوئی، نام محمد اور احمد نے بتایا، وہ نبوت کا سلسلہ کامل اور مکمل ہو چکا، اللہ کی طرف سے گنتی متعین وہ پوری ہو چکی۔ نمبر 2 فرمایا رسول اللہ۔ اگر آپ کے وصف رسالت کو دیکھا جائے، یہ بھی دلیل کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ کیا معنی؟ میرے مرشد دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اور معنی یہ ایک سے لینا اور دوسرے کو دینا، کسی کا پیغام لے کر دوسرے تک پہنچانے والے کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی زبان میں رسول کا معنی جو اللہ سے علم لیتا ہے، امت کو علم دیتا ہے، اللہ سے عمل لیتا ہے، امت کو عمل دیتا ہے، اسے رسول اللہ کہا جاتا۔ سیدنا آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ سے علم لیا، آگے دیا، ہر نبی نے اللہ سے عمل لیا، آگے امت کو دیا، لیکن کسی نبی کے کلمہ میں دوسرا جز رسول اللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت آدم کے کلمہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تو ہوگا، دوسرا جز آدم رسول اللہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم کے کلمہ کا دوسرا جز ابراہیم رسول اللہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ چلتے جائیے سیدنا مسیح علیہ السلام تک، ہر نبی کے کلمہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز رسول اللہ نہیں۔ نبی بدلے گا تو جز بدل جائے گا۔ جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر کی آئی، اللہ کریم نے فرمایا اب کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذہن میں سوال آیا، اللہ جب رسول کا معنی یہ آپ سے لے کر امت کو دیا جائے، یہ کام تو تمام انبیاء نے کیا، یہ کام آمینہ کے لال نے بھی فرمایا، پھر ان کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں ہے؟ ان کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ کیوں بنایا گیا؟ رئیس المتکلمین والمحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی سیرت مصطفیٰ کی پہلی جلد میں اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ میں اپنے ذوق اور انداز میں، اپنے شیخ کی تعلیمات کی روشنی میں
اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمائے کہ ہر نبی نے اللہ سے لیا بھی، ہر نبی نے آگے دیا بھی، آمینہ کے لال نے خدا سے لیا بھی، محمد مصطفیٰ نے آگے دیا بھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر انہیں رسول اللہ کلمہ کا جز کیوں دیا گیا؟ انہیں رسول اللہ کلمہ کا جز کیوں نہیں دیا گیا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں وجہ یہ، ہر نبی نے اللہ سے لیا، لینے کی ایک حد تھی، آگے دیا، دینے کی بھی ایک حد تھی۔ ہر نبی نے خدا سے لیا، لینے کی جگہ باقی تھی۔ ہر نبی نے آگے امت کو دیا، دینے کی جگہ بھی باقی تھی۔ جب باری آمینہ کے لال کی آئی، میرے محمد خدا سے لینے پہ آئے، لینے کی جگہ اللہ نے آپ پر ختم فرما دی۔ جب بات دینے کی آئی، اللہ نے دینے کی جگہ بھی ختم فرما دی۔ میں تفصیل میں جائے بغیر اختصار سے عرض کرتا ہوں، حضرت آدم نے اللہ سے لیا، جنت میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے جنت کے اوپر جگہ باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے لیا چیخے میں جا کر، قرآن و سنت بتاتے ہیں چیخے کے بعد بھی جگہ باقی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ نے اللہ سے لیا دوسرے آسمان پر جا کر، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جگہ باقی تھی۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے اپنے نبی کو دیا، میرے محمد نے خدا سے لیا، پھر اللہ نے ایسا دیا، محمد نے ایسا لیا، لینے کی جگہ آپ پر ختم ہو گئی۔ علماء سے پوچھئے سب سے پہلی جگہ جس سے پہلے کائنات میں جگہ نہیں اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور سب سے آخری جگہ جس کے اوپر کائنات میں جگہ نہیں اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں۔ کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ کعبہ سے پہلے کائنات میں جگہ نہیں، عرش کے بعد بھی کائنات میں جگہ نہیں۔ میرا محمد جب خدا سے لینے پہ آیا، کعبہ سے چلا تو عرش تک پہنچا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس مکان پر بھی دیا جو مکان اول، اللہ نے اپنے نبی کو اس مکان پر بھی دیا جو مکان آخر۔ نہ کعبہ سے پہلے کوئی جگہ، نہ عرش کے بعد کوئی مکان۔ آمینہ کے لال نے اللہ سے لینے کی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے۔ جب بات دینے کی ہے، حضرت آدم سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ سے لیا، فقط امت کو دیا۔ جب باری آمینہ کے لال کی ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر فقط امت کو نہیں دیا بلکہ اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا، اللہ سے لے کر انبیاء کو بھی دیا۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ، جیسے عرش کے بعد کائنات میں جگہ کوئی نہیں، نبوت کے بعد کائنات میں مرتبہ اور مقام کوئی نہیں۔ عرش پر مکان کی انتہا، نبوت پر مقام کی انتہا۔ جب حضور لینے پہ آئے، لینے کے مکانات ختم ہو گئے۔ جب پیغمبر دینے پہ آئے، دینے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ حضور لینے پہ آئے، لینے کی جگہ بھی آپ پر ختم۔ جب دینے پہ آئے، دینے کی جگہ بھی آپ پر ختم۔ جب لینے پہ آئے، لینے کی جگہ چھوڑی نہیں۔ جب دینے پہ آئے، دینے کی جگہ بھی چھوڑی نہیں۔ اور رسول کے ذمے کام دو ہیں، نمبر ایک اللہ سے لینا، نمبر دو آگے امت کو دینا۔ ہر نبی نے اللہ سے لے کر امت کو دیا، لینے کی جگہ بھی باقی، دینے کی جگہ بھی باقی، اس لیے کہ ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی۔ آمینہ کے لال لینے پہ آئے، اللہ نے لینے کی جگہ ختم کر دی۔ جب حضور دینے پہ آئے، دینے کی جگہ بھی آپ پر ختم ہو گئی۔ نہ آپ نے جگہ لینے کی بچائی، نہ جگہ دینے کی بچائی، نہ جگہ لینے کی چھوڑی، نہ جگہ دینے کی چھوڑی۔ اب اگر کوئی آئے گا تو آ کر کرے گا کیا؟ آپ نے وصف رسالت کو اپنی ذات کے لیے اللہ سے یوں مکمل فرما دیا، جگہ لینے کی بھی آپ پر ختم، جگہ دینے کی بھی آپ پر ختم۔ فرمائے اس لیے اب اگر کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ کے کلمہ کا محمد نام دیکھو گے اسے ختم نبوت سمجھ آئے گی، اگر آپ کا وصف رسالت دیکھو گے تب بھی ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ فرمائے حضور اللہ کے آخری نبی، اللہ ذہن میں سوال آیا، آپ سے پہلے نبوت کے بعد نبوت، آپ کے بعد تو قیامت ہے، نبی ہے نہیں۔ پہلے انبیاء جب دنیا میں آتے، کسی نبی کی امت کو مسئلہ پیش آ جاتا،
نبی کی امت نبی کے دروازے پر نبی مسئلے کا حل دیتا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک جاتا تو اللہ دوسرا بھیجتے، امت ان کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرتی۔ پھر ہر نبی کی نبوت کا دائرہ بھی محدود ہے، کوئی بستی کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی علاقے کا نبی۔ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد میں نے آپ کو عالمین کا نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگو اللہ نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ پہلے نبی چاہتے، امت مسئلے نبی سے پوچھتی، آپ کا نبی دنیا سے چلا جائے گا، آپ کی امت کے مسئلوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے دنیا سے جانا، آپ کی امت کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، روایت مسلم شریف کی، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 انعام ایسے دیے جو مجھ سے پہلے کائنات میں کسی نبی کو نہیں دیے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کلم دیے، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے، ہر نبی کو کلمہ ملا، مجھے کلمہ جامعہ ملا۔ پہلے نبی اگر لفظ ایک دیتے، مسئلہ بھی ایک دیتے، میں لفظ تو ایک دیتا ہوں، مسئلے کئی حل ہوتے ہیں، میں بات تو ایک کرتا ہوں، مسائل سینکڑوں حل ہوتے ہیں۔ اللہ ذرا یہ تو بتائیے، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم دیے جن کی تہ میں آپ نے مسئلے رکھ دیے، ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ اللہ نے قرآن کریم کے 5ویں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر مسئلہ پیش آ جائے میرے نبی کے پاس جانا، میرے نبی کے بعد ان لوگوں کے پاس جانا جنہیں اہل علم کہتے ہیں، وہ مسئلے کا حل کر کے تمہیں بتا دیں گے، مسئلے کا استنباط کر کے تمہارے الجھن کو ختم کر دیں گے۔ پھر ذہن میں سوال آیا مسئلہ حل کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں امت نے علماء، امت میں فقہاء دیے، اور امام قرطبی نے عقیدہ ختم نبوت کی برکات میں ایک برکت یہ بھی بتائی، فرمایا لم یکن عندہم اجتہاد قط انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی نبی کی امتوں کے پاس مجتہد نہیں، ان کے پاس اجتہاد نہیں، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو مجتہد بھی دیے، اللہ نے امت کو اجتہاد کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ حضور ذرا بتائیے، آپ نے دنیا سے جانا، آپ کی امت نے رہنا، آپ نے دنیا سے جانا، امت نے مسائل کے حل کے لیے در در کے دھکے کھانے، آپ بتائیے آپ کے بعد آپ کے مسئلے کو حل کون کرے گا؟ اگر بات میں اپنی کروں ممکن ہے کوئی میری رائے کہہ کر چھوڑ دے، اگر بات اپنے استاد کی کروں ممکن ہے کوئی تعصب اور ضد میں آ کر میرے استاد کی بات کا بھی انکار کر دے، میں بات اپنے امام کی کروں ممکن ہے امام کے قول کو بھی کوئی بندہ رہ کر کے رد کہہ کے میرے امام کے قول کو بھی رائے کہہ کر رد کر دے، اگرچہ میں علماء کے قول کو اپنے لیے دلیل سمجھتا ہوں، عالم کے قول کو اپنے لیے دلیل سمجھتا ہوں، اپنے امام کے فرمان کو اپنے لیے دلیل سمجھتا ہوں، لیکن میں آج امام کا قول نہیں، میں آمینہ کے لال کا قول پیش کر دیتا ہوں۔ حضور آپ بتائیے اگر آپ دنیا سے چلے جائیں امت کے مسئلوں کا کیا بنے گا؟ امت کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ روایت بخاری کی، راوی حضرت جبیر بن مطعم ہیں، فرماتے اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آ کر مسئلہ پوچھتی ہے، حضور مسئلہ تو بتا دیں، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فرمایا ابھی چلی جاؤ بعد میں آنا تو مسئلہ بتا دوں گا۔ أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، حضور ذرا یہ تو بتائیے اگر میں بعد میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ آپ دنیا سے چلے جائیں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ آپ کا انتقال ہو جائے میرے مسئلے کو حل کون کرے گا؟ خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تشریف لانے والے میرے عزیز نوجوانوں، میرے بزرگوں، اکابر علماء کرام، اگر میں آپ سے سوال کروں ذرا بتائیے اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے
دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا چھوڑ کے جاتے؟ آپ نے جواب دینا ہے دین پورا ہوتا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر آمینہ کے لال دنیا سے جاتے، قرآن ساتھ لے کر جاتے یا قرآن چھوڑ کر جاتے؟ آپ نے جواب دینا قرآن چھوڑ کر جاتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں آمینہ کے لال دنیا سے جاتے، اپنی حدیث ساتھ لے کر جاتے یا امت کے حوالے کر کے جاتے؟ آپ نے جواب دینا ہے امت کے حوالے کر کے جاتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں ذرا بتائیے یہ آنے والی سوال کرنے والی کون تھی؟ آپ کہیں گے نبی کی صحابیہ۔ کیا اسے عربی آتی تھی؟ آپ کہیں گے آتی تھی۔ قرآن پڑھ سکتی تھی؟ جی بالکل پڑھ سکتی تھی۔ سمجھ بھی سکتی تھی؟ جی بالکل سمجھ سکتی تھی۔ پھر آسان سا جواب یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں آنا مسئلہ بتا دوں گا۔ فرمایا حضور آپ نہ ہو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی جواب دیتے قرآن کھول لینا مسئلہ مل جائے گا، حدیث کھول لینا مسئلہ مل جائے گا، تجھے عربی بھی آتی، تیری زبان بھی مادر پدر زاد عربی ہے، تو خود مسئلے کو حل کر لے۔ میں آج کی زبان میں کہوں گا، اللہ کے نبی فرما دیتے خود تحقیق کر لینا تجھے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ آمینہ کے لال نے امت کے ہر فرد کو تحقیق پر نہیں لگایا بلکہ یہ تقسیم کر دی، جو صاحب فن ہوگا وہ تحقیق کرے گا، جو صاحب فن نہیں وہ تقلید کرے گا۔ فرمائے اے میری صحابیہ علم تجدینی فاتی ابا بکرین، اگر میں ہوا مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق کی ضرورت ہے۔ ابو بکر کو معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو نبی نہیں کہتے، امام اور مجتہد کہتے ہیں۔ آپ اس روایت کی سند کو بھی ضعیف کہہ کے رد نہیں کر سکتے، میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ حضور ذہن میں پھر سوال آیا، آپ نے دنیا سے جانا، امت نے رہنا ہے، فرمائے ابو بکر۔ حضور ابو بکر نے بھی تو جانا ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، امت نے قیامت تک رہنا۔ روایت ترمذی کی، راوی سیدنا حذیفہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جاؤں، فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ فرمایا میں ہوا تو مسئلہ میں بتاؤں گا، میں چلا گیا تو ابو بکر، وہ چلے گئے تو مسئلہ عمر بتائیں گے۔ حضور عمر نے بھی دنیا سے جانا، ان کے بعد مسئلہ کون بتائے گا؟ روایت ترمذی میں، ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ارباز بن ساریہ راوی فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسئلہ ابو بکر وہ نہ ہوئے تو عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی بتائیں گے۔ حضور انہوں نے بھی دنیا سے جانا، آپ کی امت نے رہنا۔ روایت مشکات کی، راوی حضرت عمر فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمائے پھر میرے صحابہ دنیا میں موجود ہیں، کسی سے مسئلہ پوچھو گے تمہیں مسئلہ مل جائے گا۔ حضور صحابہ نے بھی جانا، آپ کی امت نے پھر رہنا۔ امت صحابہ کے بعد کہاں جائے گی؟ روایت معجم اوسط کی، امام طبرانی نے حضرت علی سے نقل کیا، فرمایا تشاورون الفقہاء، ان کے بعد فقہاء کے در پر حضور اگر کسی علاقے میں فقہاء موجود نہ ہو امت کہاں جائے گی؟ روایت بخاری کی، راوی ابو دردہ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کی ضرورت کیا، اللہ کے نبی کے بعد خلفاء کی ضرورت کیا، اللہ کے نبی کے بعد فقہاء کی ضرورت کیا، اللہ کے نبی کے بعد علماء کی ضرورت کیا، دو جملے ذہن میں رکھنا، مختصر دلیل ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی پوچھے اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین کی ضرورت کیا ہے، آپ جواب دینا اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ اگر کوئی پوچھے اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کی ضرورت کیا ہے، آپ جواب دینا اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ اگر کوئی پوچھے فقہاء کی ضرورت کیا، آپ جواب دینا اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ اگر کوئی پوچھے علماء کی ضرورت کیا، آپ جواب دینا اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ اگر پیغمبر آخری نبی پھر صحابہ میری ضرورت ہیں، اگر حضور آخری نبی پھر فقہاء میری ضرورت ہیں، اگر حضور آخری نبی ہیں تو علماء بھی پھر میری ضرورت ہیں۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے اللہ اور بھیج دیتے، ان کے بعد اللہ اور بھیج دیتے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔
آپ کے بعد کائنات میں نبی نے پیدا نہیں ہونا، امت نے رہنا ہے۔ اللہ نے امت کو طبقات دیے۔ یاد رکھنا، ختم نبوت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام ہمارے سر کا تاج، ہم بغیر کسی تفریق کے تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ افضلیت کی بات الگ ہے، ہم مراتب کے قائل ہیں، لیکن نفس صحابی ہونے کی وجہ سے ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ اگر بات کی جائے فقہا کی، علماء کی، پھر اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہم نے فقہا میں سے جسے منتخب کیا اسے امام اعظم کہتے ہیں، ہم نے علماء میں سے جسے منتخب کیا اسے متکلم اسلام کہتے ہیں۔ ہم کسی پر مسلط بھی نہیں کرتے، کوئی امام شافعی کی بات مانے ٹھیک ہے، امام مالک کی بات مانے ٹھیک ہے، امام احمد کی بات مانے ٹھیک ہے۔ ہم نے انتخاب کیا امام اعظم کا، اور ہمارے پاس اس پر وجوہات موجود ہیں۔ ہم نے صحابہ کے بعد مجتہدین میں سے امام اعظم کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء میں سے متکلم اسلام کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، علماء اہل حق میں سے بھی کسی پر تنقید نہیں کرتے۔ اتنا تو ہمیں حق دیا جائے، ہم اپنی رائے کا اظہار تو کر سکیں، اپنی پسند کا، اپنے انتخاب کی وجہ ترجیح کو تو دنیا کو بتا سکیں۔ ہم نے پہلے دور میں ابو حنیفہ کا انتخاب کیا، موجودہ دور میں متکلم اسلام کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ مجتہدین میں سے وہ ایسا مجتہد ہے جسے اللہ رب العزت نے جامع شخصیت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ امام صاحب کی زندگی کو اٹھائیے، امام صاحب نے کسی بڑے سے بڑے فتنے کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کسی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ امام صاحب نے اگر ان لوگوں سے گفتگو کی جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے، تو میرے امام نے ان لوگوں سے بھی گفتگو کی جن کا موقف یہ تھا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے، مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے امام نے کسی بڑے کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور اگر کسی نے میرے امام کے مسئلے پر تنقید کرنے کی کوشش کی، میرے امام نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگر میرے امام کی بات کرو گے، اللہ نے مجھے امام وہ دیا جو بیک وقت علم الکلام پہ گفتگو کرنے والا، متکلم بھی تھا، علم حدیث پر بات کرنے والا، محدث بھی تھا، علم فقہ پر بات کرنے والا، مجتہد اور فقیہ بھی تھا۔ میرے امام نے علم الکلام پر الفقہ الاکبر لکھ کر امت کو عقیدہ دیا۔ حدیث مبارک پر مسند امام اعظم کے نام سے کتاب موجود ہے، امت کو حدیثیں دی۔ اگر بات فقاہت کی جائے، میرے امام نے 1 2 نہیں 10 لاکھ سے زیادہ مسائل کو حل کر کے امت کے حوالے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع شخصیت تھے، انہوں نے افراد سازی کی، اپنے شاگرد تیار کیے۔ ائمہ مجتہدین میں سے یہ فقط امام صاحب کا اعزاز ہے۔ جتنے تلامذہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر کام کرنے والے ملیں گے، شاید باقی ائمہ کے نہ ملیں۔ اگر بات موجودہ دور کی جائے، ہم نے علماء میں سے جس شخصیت کا انتخاب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے فتنے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر امام ابو حنیفہ بیک وقت علم الکلام پہ بات کرنے والا متکلم الفقہ الاکبر لکھتا ہے، میرے شیخ نے پھر علم الکلام میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی گفتگو اور عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے شرح الفقہ الاکبر لکھی۔ اگر میرے امام نے مسند امام اعظم کی صورت میں احادیث امت کے حوالے کی، میرے شیخ نے اس مسند امام اعظم کی شرح کر کے بھی امت کے حوالے کی۔ اگر میرے امام نے فقہی مسائل کا استنباط کیا، میرے شیخ نے ان مسائل کا تحفظ بھی کیا، ان مسائل کی اشاعت بھی کی۔ اگر بات افراد سازی کی جائے، جیسے امام ابو حنیفہ نے اپنی ٹیم، اپنے تلامذہ کو تیار کیا، میرے مرشد نے بھی اپنے تلامذہ کو تیار کیا۔ اور آخری وجہ جو میرے امام اور میرے شیخ میں مشترک آپ کو ملے گی، اگر امام کی زندگی کو دیکھو گے، امام کی زندگی کا خلاصہ لا یخافون لومۃ لائم، دنیا نے کچھ بھی کہا، ابو حنیفہ نے کہا اپنوں کے ساتھ ٹکر نہیں لوں گا، غیر کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ بات کی ہے، اعتدال میں رہ کر اپنوں سے اختلاف کیا،
ادب میں رہ کر جب بھی ٹکر لی آپ نے غیر سے لی ہے۔ اور اگر بات میں اپنے شیخ کی کروں، میرا شیخ بھی لا یخافون لومۃ لائم، کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا، کون سی گالی ہے جو نہیں دی گئی، کون سی باتیں ہے جو تم نے نہیں کی۔ لیکن پہلے دور میں ابو حنیفہ، موجودہ دور میں ان کے وارث ان لوگوں کو زبان حال سے کہہ رہے ہیں جو ان پر تنقید کر کے الزامات لگاتے ہیں کہ میاں لوے دیے کے ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پر تیزاب ڈالتے رہنا، میں ایک دن روشنی بن کر زمانے میں چھا جاؤں گا اور تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ تم اعتراض کرتے رہنا، ہم اپنے کام سے کام کریں گے۔ میں نے گزارش کی صحابہ کرام کے بعد مجتہدین میں سے ہم نے انتخاب کیا امام اعظم کا، علماء میں سے انتخاب کیا متکلم اسلام کا۔ ائمہ مجتہدین ان کے ماننے والوں پر تنقید نہیں، علماء اہل حق اور ان کے ماننے والوں پر تنقید نہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ پہلے دور میں ہمیں جو کچھ ملا صحابہ کے بعد ابو حنیفہ سے، موجودہ دور میں جو کچھ ملا متکلم اسلام سے، اگر مجھے عقیدہ ملا متکلم اسلام سے، اگر مجھے دروس القرآن کی صورت میں قرآن کی تفسیر ملی متکلم اسلام سے، دروس الحدیث کی صورت میں علم حدیث ملا متکلم اسلام سے، اسلامی عقائد، کتاب العقائد، شرح عقیدہ طحاویہ، شرح الفقہ الاکبر، شرح عقیدہ حسنہ، شرح عقیدہ نصفیہ، مجھے علم الکلام ملا متکلم اسلام سے، مجھے مواعظ ملے متکلم اسلام سے، مجھے دین سمجھ آیا متکلم اسلام سے۔ بس ہماری مجبوری ہے، اس میں آپ ہمیں معذور سمجھیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ان سے ملا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر دیا ہے کسی اور کی نظر نے۔